کوئی قوم جن سے کہ تمہیں ڈر تھا خیانت کا اور تم نے ان کو بتلا دیا کہ اب آئندہ معاہدہ نہیں، مگر اس کے بعد پھر وہ آئیں اور کہیں کہ نہیں نہیں ہم خیانت نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارے ساتھ امن اور چین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پھر سے معاہدہ کر لو. فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ مائل ہوں امن کی طرف، جنح یجنح کے معنی آتے ہیں بازو جھکانے کے، اگر وہ جھکاؤ ظاہر کریں امن کے لیے، فرمایا کہ فجنا لہا، آپ بھی جھکاؤ پیدا کریں ان کے لیے، وتوکل علی اللہ، اس بارے میں اللہ پر بھروسہ کریں. یوں ڈر کر کے ارے جھوٹے ہیں یہ آج جو ہے معاہدے کے واسطے آ رہے ہیں، ہمیں معاہدے کا چکر میں ڈال کر خود گڑبڑ کریں گے. فرمایا کہ نہیں، جب ایک قوم تم سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتی تم بھی معاہدہ کرو اور اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو. وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، بے خبر نہیں ہے جس پر بھروسہ کرنا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر اس معاہدے کے بعد انہوں نے کبھی ارادہ بھی کیا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فرمایا کہ آپ کو اللہ کافی ہے، بس اس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ پر بھروسہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی بے وزن بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں وزن اس واسطے ہے کہ وہی تو وہ ہے کہ جس نے اے پیغمبر آپ کی مدد کی تھی اپنے خاص نصرت کے ذریعے سے بھی اور مسلمانوں کے ذریعے سے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے تو آپ کا وطن مکہ، وہ زمین تنگ ہوئی تو مدینے میں پہنچے. مدینے میں آپ کو جو طاقت اور قوت ملی کیسے ملی؟ ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کیا کہا جائے گا کہ اس طاقت اور قوت کے لیے ذریعہ بنی ہے اللہ کی نصرت اور یہاں مسلمانوں کا اجتماع. تو نبی کے جو پیر جمے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر، ظاہر ہے کہ نہیں دو وجہوں سے، کہ ایک تو اللہ کی نصرت تھی اور دوسرے یہاں مسلمانوں کا ساتھ تھا. تو فرماتے ہیں کہ اسی نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ذریعے سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے بھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کی مدد کس حالت میں آپ کو ملی کہ مسلمان کو ایک کو دوسرے سے کس طرح اللہ نے جوڑا. دیکھو تھے تو تھوڑے مگر تھے بڑے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. مسلمان تھوڑے بھی ہوں لیکن اگر ان میں جوڑ ہو ان میں طاقت بنے گی. مسلمان بہت ہوں مگر ان میں جوڑ نہ ہو ان کے اندر کبھی طاقت نہیں آئے گی. صحابہ رضی اللہ عنہم مشرکین کے مقابلے میں تو تھوڑے تھے مگر خصوصیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں ہیں. سمجھ میں آیا کہ دیکھنے میں تو الگ الگ فرد ہیں مگر دراصل ایک جان ہے سب کے سب. یہ بات جو نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ہوئی، اسی نے ان کو طاقتور بنا دیا، ایک ایسی طاقت بنا دیا کہ جس میں کوئی بال بھی نہیں آ سکتا تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا. اور یہ وہ جوڑ کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے. اللہ نے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں میں جوڑ نہ پیدا کر سکتے. معلوم ہوا کہ یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کے ساز و سامان سے یہ چیز حاصل ہوتی نہیں. آپ یہ نہیں کہنا کہ بھائی چلو بھائی اسٹور کیا کرنے جا رہے کہ اتحاد خریدنے جا رہے. بھائی اتحاد اور جو ہے وہ جوڑ یہ کہیں بازار سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرمائے، مہربانی فرمائے، لوگوں کے دل جوڑ دیں. مگر ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ نہیں کہ اللہ میاں کی تقسیم جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی ہے کہ جس کے چاہے لگ جائے. یہ نہیں صورت جو کہا کرتے ہیں کہ اندھا چینی بانٹے اپنے اپنوں کو دے، وہ صورت اللہ کی تقسیم کے نہیں. اللہ کی تقسیم جو ہے مہربانیوں کی اس کا بھی ایک اصول ہے. فرما برداروں پر اللہ مہربان ہوتے ہیں، نافرمانوں کو اللہ سزا دیتے ہیں. جب یہ ایک قانون ہے تو اللہ کی یہ نعمت کہ آپس میں دلوں کے اندر جوڑ پیدا ہو، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی فرما برداری نہ ہو. فرما برداری شروع کر دیجئے، خود بخود دل جوڑنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ مہربانی فرمائیں گے. آپ کے دل میں میری محبت، میرے دل میں آپ کی محبت، اور ہم دونوں کی محبت تیسرے کے دل میں، اور تینوں کی محبت چوتھے کے دل میں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی چلی جائے گی، بشرطے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ کے فرما بردار بنتے چلے جائیں. نافرمانیوں کے ساتھ لاکھ پلان بنائیں، لاکھ منصوبے بنائیں، لاکھ جو ہے وہ UN کی کونسل میٹنگیں بیٹھیں، لیکن کبھی جوڑ نہیں ہوگا. نافرمانیوں کے ساتھ فرما برداری سے خود بخود جوڑ ہوتا چلا جائے گا. یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے.
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر اے پیغمبر جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب بھی خرچ کر دیتے، بل بالفرض والمحال، یہ مراد کیا ہے کہ اگر مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ زمین میں سارا مال آپ کو مل جائے اور سارا مال خرچ کر دیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں، لیکن ایک ناممکن چیز کو بھی فرض کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو تب بھی وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی ہے جس نے ان کے درمیان میں جوڑ پیدا کیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس لیے اس کے فیصلے کو نہ کوئی روک سکے اور نہ اس کا فیصلہ غیر حکیمانہ ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے بس اللہ کافی ہے اور جو وہ مؤمنین کہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے فالو کرتے ہیں آپ کو، بس وہ کافی ہیں، انہی پر بھروسہ کیجئے اور بقیہ دشمن کی طاقت اور قوت کو مت دیکھیے کہ صاحب اتنے طاقتور ہیں، اللہ بھی تو تمہارے ساتھ ہے، مسلمان بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو ترغیب دیجئے قتال کی۔ حرض تحریض کہتے ہیں شوق دلانے کو، آمادہ کرنے کو، ان میں جہاد کا جذبہ مردہ نہ ہونے پائے، یہ مراد ہے، ان کو شوق دلائیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے، اس طرح کی آیتوں سے شاید آپ کو یہ خیال ہو رہا ہو ارے بھائی یہ تو جنگی مذہب معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل یورپ کہتا ہے کہ قرآن شریف کی اسی طرح کی آیتوں کو سامنے لا کر کہتا ہے یہ جنگی مذہب ہے، بڑے لڑاکو مذہب ہے یہ۔ لیکن دیکھنا یہ ہے یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں، کن حالات میں نازل ہو رہی ہیں؟ ان حالات میں کہ مدینہ کے اوپر اگر ان کا بس چل جاتا تمام قوموں کا تو یہ لقمہ تر بنا لیتے، ان حالات میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ایک انسان جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اور چہار طرف اس کے ناحق دشمن اکٹھے ہیں، یہ تو کہہ دو کہ تو بزدلی کی زندگی گزار اور نہیں تو مر جا، یہ دوسری صورت کیا ہے؟ آپ کہیں کہ بزدلی حرام، جمع مردی کے ساتھ جی، دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جمع مردی کی زندگی زندگی ہے، بزدلی کی موت سے تو 1000 مرتبہ مر جانا اچھا ہے کہ نہیں بات؟ 1000 دن کی بزدلی کی زندگی کے مقابلے میں 1 دن کی موت بہتر ہے۔ جب یہ بات ہے تو قرآن جو سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ تم بزدلی کی زندگی مت گزارو، ہمت اور حوصلے کی زندگی گزارو، یہ ہے وہ حاصل۔ جب وہ حالات پیدا ہوں گے کبھی مسلمانوں کے لیے جو حالات مدینے والوں کے لیے اس وقت تھے، یہ آیتیں ضروری ہیں اس کے سامنے پیش نظر رہیں۔ اور اگر عام حالات و امن کے تو پھر تھوڑی کہا جائے گا لڑو 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 جہاد کرو، بھائی کہاں جہاد کرو؟ ظاہر ہے کہ وہ مراد قرآن کی نہیں ہے۔ خوب اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ آیتیں کس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، کیا حالات تھے، کیا شان نزول تھا، تو وہ حالات پیش نظر ہونی چاہیے، تب آیتوں کا مسئلہ جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آئے گا اور معقولیت سمجھ میں آئے گی۔ تو فرمایا کہ اے نبی شوق دلائیے ایمان والوں کو قتال کا، اگر تم میں سے ہوں 20 صبر کرنے والے، غالب آئیں گے 200 کے اوپر۔ کیا ہوا ریشو؟ 1 اور 20 کا ہے نہیں، 1 اور 200 20 رائٹ، 1 اور 10 کا۔ اگر تم میں سے 20 ہیں تو صبر کرنے والے، مطلب یہ صبر کرنے والے کا مطلب جمنے والے، صبر کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے صبر کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ وہاں جمنے والے، یغلبوا 200 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہیں تو غالب آئیں گے 1000 پر، کافروں میں سے جو ہیں ان کے 1000، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ جیت اور ہار کی بیس کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت اور ہار جو ہے ہتھیاروں سے ہوتی، حالانکہ وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتی، یہ مطلب ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، فرمایا اللہ نے اب تخفیف کر دی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، کنسیشن کر دینے کو، اس کو کم کر دینا، کم کر دیا اللہ نے، ہلکا کر دیا آپ نے تم میں سے اس حکم کو، وعلم ان فیکم ضعفا، کیونکہ ظاہری طور پر بھی اب یہ بات علم میں آ گئی ہے کہ تم میں کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، پھر اگر تم میں سے 100 ہوگی
جماعت صبر کرنے والوں کی غالب آئیں گے 200 پر. اب ریشو ہو گیا 1 اور 2 کا گھٹ کر. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اب یہ ریشو جو ہے یہ قیامت تک کے لیے بن چکا ہے، اس میں اب کوئی کمی نہیں. اب قیامت تک کے لیے مسلمان اور غیر مسلموں کا اگر مقابلہ ہو جائے، وہ حملہ آور ہو جائیں، تو اگر ریشو یہ بنتا ہے کہ مسلمان 1 اور وہ 2، اور ادھر سے جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، تو مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے کہ وہ جا کر کے ان سے لڑیں. ہاں اگر ریشو اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اچھا تو یہ ہے کہ ان کو مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کرتے گنہگار نہیں ہوں گے. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ ہے بات. تو 1 اور 2 کا مقابلہ جو ہے یہ ریشو، یہ قرآن کا آخری ہے اور قیامت تک کے واسطے. اب آپ سمجھیں کہ ہم لوگوں کی حالت کیا ہے. ہم لوگوں کی حالت تو الٹی ہو گئی. ہم لوگوں کی حالت الٹی ہے کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 1 ادھر سے ہوں اور 3 ادھر سے ہوں تو بھی ہار جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن نے ایک قید لگائی ہے، صابرتن، صبر کرنے والے ہونے چاہیے. تو یہ صبر جو ہے اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم قصوروار ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ صبر تو وہ چیز ہے جو آسمان سے گرتی، وہ نہیں گری تو ہم کیا کریں. یہ صبر پیدا کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. آپ کہیں گے تو اللہ کی دین ہے. تو اللہ کی دین ہے تو جب کسی کے یہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو آپ جا کر کیوں کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو؟ پھر تو آپ کو بس یہ کہنا چاہیے کہ لاؤ بھائی دعا کریں اللہ میں ایسے صبر دے دے، بس ختم. لیکن آپ کیوں ہدایت کرتے ہیں اس کو صبر کرو؟ معلوم ہوا کہ اس بلا شبہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، مگر اصل انسان کی اپنی کوشش پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا صبر کی. تو صبر میں کوشش شرط ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اس کی مدد فرماتے ہیں. تو جمنے والی قوم ہے اگر مسلمانوں کی، تو بے شک 1 اور 2 کا ریشو جو ہے وہ کیا نام ہے کافی ہے. لیکن اگر صبر کرنے والے نہیں تو 1000 بھی مسلمان ہوں اور ادھر سے 2-4 بھی ہوں، وہ کھیت بنا دیں گے، کھیت کی طرح کاٹ ڈال دیں گے. وہ قصور مسلمانوں کا ہوگا، گنہگار ہوں گے اس دائرے کی اس صورت میں مسلمان. واللہ مع الصابرین، اسی لیے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ 1 اور 2 کا ریشو جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی تب تو یہ 1-2 کے مقابلے میں جیتیں گے، مگر اللہ کی مدد کب ہوگی؟ صبر کرنے والے ہوں تب اللہ کی مدد ہوگی. ہو گئے نہیں وقت؟ ہاں جی 100 بجے تک. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی، پہلے اس کو ذہن میں لوٹ آئیے، اور بلکہ میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں تاکہ یہ آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے. اور وہ یہ بتائیں نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ جو 2-4 مسلمان ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا نام لینے والے اور سمجھ میں آیا ان پر اطمینان اور اعتماد کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، تو اگر غریب ہیں تو ان کو مالدار بنا دے نبی آ کر. یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے. یہ نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ حق بلند ہو اور کلمہ کفر جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے، یا وہ جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہو. ظاہر ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد یہی. کیوں صاحب اس میں کوئی تعامل ہے؟ نبی کی بعثت کا مقصد حق کی سربلندی اور باطل کی جو ہے وہ یا تو ختم ہو جائے یا پھر یہ کہ وہ اس کا سر جھک جائے. یہی تو نبی کی بعثت کا مقصد ہے. اب صورت یہ ہوئی کہ غزوہ بدر جو پہلا مقابلہ ہے صحیح معنی میں مسلم کمیونٹی کا نان مسلم کمیونٹی سے ہے کہ نہیں؟ بات یہ پہلا مقابلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو لا کر میدان میں ڈالا تھا. واقعتاً اسباب کے دنیا میں مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مسلمان لڑنے کے لیے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت کی کہ مسلمان مقابلے پر آئے، اور مقابلے پر آئے ان کی مدد ہوئی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارے یہ مسلمان کل کے جو ہے یہ ہمارے سامنے کے یہ ہمارے نوکر اور چاکر جو تھے آج ان کی طاقت بن گئی ہے. میں ایک لفظ میرا یاد ہوگا جو میں نے آپ سے کہا تھا اس سورت کے شروع میں، غزوہ بدر وہ غزوہ ہے کہ صحیح طور پر مشرکین مکہ کی بلکہ مشرکین عرب کی کمر تو اسی دن ٹوٹ چکی تھی. لیکن ہاں جیسے بیمار جو ہے کچھ دن تک اپنا لنگڑا کر چلتا رہتا ہے،
وہ لنگڑا کر چل رہے تھے لیکن کمر تو ٹوٹ چکی تھی ان کی غزوہ بدر ہی کے دن. یہ اگر اس نقطے کو ذہن میں رکھا جائے تو واقعہ کیا ہوا. غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو 70 قیدی ہاتھ آئے جبکہ 70 ان کے مار چکے تھے, ان 70 قیدیوں کا مسئلہ درپیش ہوا کیا کیا جائے. آیا ان کی گردنیں اڑیں اور یا یہ کہ ساتھ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ مشورہ آپ نے لیا صحابہ سے. حضرت عمر نے مشورہ دیا رضی اللہ عنہ کہ گردنیں اڑائی جائیں اور میرا جو عزیز ہوگا اس کی میں اڑاؤں گا, اور علی جو ہے وہ عقیل کی گردن اڑائیں گے. عقیل ابن ابی طالب چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, حضرت علی کے بھائی, ان کو کہو کہ یہ ان کی گردن اڑائیں اور میرا رشتہ دار میں اس کی اڑاؤں گا. یا رسول اللہ, یہ ظالم یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا, جنہوں نے مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی تھی, جو اسلام اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, اس قابل نہیں. حضرت عمر کا تو یہ کہنا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ہی بھائی بہن ہیں اور ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس کا ایک فائدہ یوں بھی ہوگا کہ جو مال ہاتھ آئے گا کمزور مسلمانوں کی مدد اس سے ہوگی. غریب ہیں مسلمان, ابھی یہاں پیر نہیں جمے مہاجرین کے مال کی کمی کی وجہ سے, تو مسلمانوں کو مال بھی مل جائے گا, ان کا فائدہ ہوگا اور ان کے اوپر احسان ہوگا. ہو سکتا ہے کل کو مسلمان ہو جائیں اور نہیں ہو تو ان کی نسلوں میں آگے چلیں. یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی. آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہاری مثال تو ہے ابراہیم کے جیسی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم, کہ اے اللہ جس نے میری پیروی کی وہ تو میری جماعت کا فرد ہو گیا, مجھ سے ہو گیا, اور جس نے نافرمانی کی تو یوں نہیں کہا اللہ نے اس کو ہلاک کر دیجئے, یوں کہا اے اللہ آپ تو غفور الرحیم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم طبیعت تھے, تو جو فرما بردار ہیں ان کے لیے تو کہنے میں کوئی بات ہی نہیں تھی کہ یہ تو میرے ہیں, لیکن جو حضرت ابراہیم کے نافرمان ہیں ان کے لیے بھی یوں نہیں کہتے کہ اے اللہ تو ان کو سمجھ لیجیے جو نافرمان ہیں, یوں کہا کہ فإنک غفور الرحیم, آپ تو ہیں ہی مغفرت کرنے والے مہربان. تو فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے, اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کے اندر ہے کہ انہوں نے جو دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, خداوندہ زمین کے اوپر ایک کافر کو بھی مت چھوڑ, انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ ان سے تو جو نسل چلے گی وہ بھی کافروں ہی کی چلے گی, اس لیے ان کو چھوڑو ہی مت, ان کو تباہ کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کے اندر ہے. اس کے بعد آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور آپ نے فدیے کا حکم دے دیا کہ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. فدیہ کی ایک رقم جو ہے مقرر ہو گئی کہ اتنا اتنا فدیہ دینا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نمبر بھی آیا, وہ واقعہ اگرچہ میں بعد میں سناؤں گا, لیکن یہاں حضرت عباس سے بھی فدیہ, جو چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سے بھی فدیہ کی رقم لی گئی. یہ سب کچھ ہوا, حالانکہ وہ کافی سونا چاندی لے کر چلے تھے مکے سے کہ پتہ نہیں راستے میں کیا ضرورت پیش آ جائے. اچانک چونکہ یہ جنگ کی صورت پیش آئی نا, اچانک, یہ تو ذہن میں ہوگا نا, غزوہ بدر جو ہے یہ تو اچانک ہوا, نہ ادھر تیاری نہ ادھر تیاری. ان کو تو یہ کہہ کر لایا گیا میدان میں کہ تمہارا قافلہ لوٹنے جا رہا ہے, پکڑو اپنے قافلے کو بچاؤ. ابو جہل جو ہے اس نے شور مچا کر 1000 آدمی کا لشکر تیار کر لے آیا اور 2-3 آدمیوں نے پورے لشکر کے خرچ کی ذمہ داری لی. ایسی صورت میں جو ان میں مالدار تھے وہ ضرورت سے زائد مال لے کر چلے تھے کہ پتہ نہیں کیا ضرورت پیش آ جائے. تو عباس اچھا مال لے کر چلے تھے وہاں سے, تو وہ مال تو مال غنیمت بن گیا. صحابہ نے اس کو جمع کر کے جنگ کے بعد وہ تو یوں حاضر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب فیصلہ یہ ہوا کہ فدیہ لاؤ. تو حضرت عباس نے کیا کہ وہ جو مجھ سے مال لے لیا اب فدیہ اور بھی لے رہے. آپ نے فرمایا کہ وہ تو مال غنیمت ہے, وہ مال غنیمت ہے, لیکن اب جو فدیہ کا مسئلہ ہے کہ جو فدیہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. حضرت عباس نے عرض کیا جو چچا ہیں یہ چچا کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پریشان ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کے چچا کے جو بندھن ہے ہاتھ میں اس کی وجہ سے ان کو جو بے چینی ہو رہی ہے, تو اس بے چینی کا اثر خود بھی محسوس کر رہے ہیں, اور آپ کبھی گھر میں جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں. ایک طرف تو چچا کا یہ اثر, اور دوسری طرف یہ کہ قانون ہے, فدیہ تم کو دینا پڑے گا. حضرت عباس نے کہا کہ میرا سر کیا قریش کے سامنے جھکانا چاہتے ہو؟ یہ مطلب یہ کہ مجھے تو بھیک مانگنی پڑ جائے گی, مطلب یہ تھا.
آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو ام فضل کو تم مال دے کر آئے ہو وہ کس دن کام آئے گا؟ واقعہ یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جس وقت چلے تھے تو رات کو اپنی بیوی کو بلایا تنہائی میں اور بلا کر کہا کہ یہ جو ہے مال رکھ لو، اور الگ سے اس کو، بھائی جنگ میں جا رہا ہوں میں، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے میں زندہ نہ بچ کر آؤں، تو یہ مال رکھ لو تاکہ آڑے وقت میں کام آ جائے۔ خاموشی کے ساتھ ان کو دیا تھا اپنی بیوی کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو ام فضل کو دے کر آئے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا۔ تو اسی وقت دراصل یوں کہیے کہ ایمان کا درخت جو ہے وہ تو وہاں اس کا بیج پڑ چکا تھا کہ یہ بات تو میرے اور ام فضل کے بیچ میں، تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں وہاں، رات کے اندھیری میں یہ بات ہوئی ہے، پھر کیسے معلوم ہو گیا ان کو؟ آخر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وہ رقم منظور کرنی پڑی کہ ٹھیک ہے میں وہ دوں گا اپنی جان چھڑائی کے لیے۔ تو یہاں یہ ہو گئی بات، مگر یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اس پر یوں سمجھیے کہ اپنی ناراضگی کا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب ترجمہ پڑھیے تو پھر میں مطلب بتاؤں گا۔ فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس قیدی رہیں یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر اچھی طرح سے کیا کہیں طاقت کا اظہار نہ کر دے، یا تو یوں کہیے، یا سخن کہتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح گاڑ دینا، تو یہ تو یوں کہیے کہ اپنی طاقت اور قوت کی اچھی طرح سے جماؤ نہ پیدا کر دیتا، یہ یوں کہیے کہ اچھی طرح سے کفر کو نہ دبا دیتا، جو بھی آپ ترجمہ کریں دونوں ترجمے لفظی یسخن کے اندر آ جائیں گے۔ حتی یسخن فی الارض، فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، یہاں تو نبی کے لیے کہا لیکن آگے سب مسلمانوں کا خطاب ہے، اے مسلمانوں تم دنیا کا سامان چاہتے ہو حالانکہ اللہ آخرت چاہتے ہیں۔ مراد یہی ہے کہ وہ بات کہی تھی کہ مال ملے گا تو مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، بس اس لفظ کو پکڑ لیا۔ نبی نے تو نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا ایک صحابی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، لیکن اس لفظ کو پکڑ لیا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق نے یوں بھی تو کہا تھا یا رسول اللہ اپنے بھائی بند ہیں، یہ بھی تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ اس احسان کے بدلے میں مسلمان ہو جائیں، اور چنانچہ بعض ان میں سے مسلمان ہوئے بھی، لیکن یہ لفظ کیوں نکلا کہ یہ مال اگر جو ملے گا تو مسلمانوں کے کام آئے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نظر میں ابھی تک مال کی قیمت ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ صحابہ کی تربیت جو ہے وہ نبی کی نگرانی میں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایتوں کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ عمارت اسلامی کی پہلی اینٹ ہے صحابہ جو ہیں، اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی پوری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس لیے ان کی اتنی سی بات بھی کہ تم نے مال کا لفظ منہ سے نکالا کیوں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تحریک جو ہے، اس تحریک کی جان، اس تحریک کی غرض، اس کی سارے جو مقاصد سب پیچھے چلے گئے، تم نے مال سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ تھا وہ نقطہ، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کریں اس کا اختیار اور اس کے فیصلے حکیمانہ ہیں۔ آگے کی آیت جو ہے وہ بڑی سخت ہوئی تھی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کی ٹھہری ہوئی بات پہلے سے نہ ہوتی، یہ ہوگا ترجمہ کتاب من اللہ۔ کتاب کے معنی ہے لکھی ہوئی چیز کے، اس کا مطلب اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی یعنی مقرر کی بھی نہ ہوتی، جو سبقہ جو پہلے سے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں بہت بڑا عذاب پکڑ لیتا جو تم نے ان سے مال لیا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر عمر اور سعد ابن معاذ نہ ہوتے تو عذاب آ چکا ہوتا، اگر عمر سعد ابن معاذ نہ ہوتے تو عذاب آ چکا ہوتا۔ سعد ابن معاذ کا کیوں نام لیا آپ نے؟ عمر کا نام تو سمجھ میں آ گیا نا، اس لیے کہ وہ تو خود ہی کہہ رہے تھے قتل کرو۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں یا مدینے میں، تو اس فیصلے کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، سعد ابن معاذ کو دیکھا کہ الگ الگ کو کھڑے ہیں اور ذرا جھکے ہوئے منہ لٹکائے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا سعد کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں یہ فیصلہ کچھ پسند نہیں آیا۔
سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ بات تو کچھ ٹھیک ہی ہے، اس واسطے کہ یہ ہم کو تو بتایا تھا بھائی. اچھا چلیے. تو تلاوت کو روک دے، اذان کو سنے. حالانکہ قرآن شریف کی تلاوت تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی شبہ نہیں، افضل الذکر ہے. فقہا اس کی وجہ بتلاتے ہیں. فقہا کہتے ہیں کہ یہ غیر مؤقت عبادت ہے. غیر مؤقت کا مطلب جس کا کوئی ٹائم متعین نہیں، ٹائم نہیں ہے جس کا، یہ کسی بھی وقت عبادت کی جا سکتی ہے. وہ مؤقت عبادت ہے جس کا ٹائم آ گیا ہے. لہذا اب ہمیں جو اس کو سننا اور اس کا جواب دینا وہ افضل ہو جائے گا اس کے مقابلے میں. یہ غیر مؤقت ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس مسئلے کو سنانا ہے صرف آپ کے بھائی کو. اب آپ نہیں سمجھے. دیر سے سمجھے، دیر سے سمجھے. اچھا چلیے. سورہ الانفال آیت نمبر 68. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة
في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 67 میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب تک زمین میں کفر کا زور نہ توڑ دیا جائے اس وقت تک کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ نبی کے پاس کفار جو ہیں وہ قیدی بن کر رہیں. تو یہ بات گزشتہ آیت میں کہی گئی تھی. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیتوں میں جو حکم دیا گیا
اور یوں کہیے کہ اس حکم کی جو سختی ہے اور شدت ہے اس کی معقولیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس وقت کے حالات پر ہماری اچھی طرح نظر نہ ہو۔ مکے کی 13 سالہ زندگی اگر محض بچوں کی وہ کہانی والی کتابیں ہم نے پڑھ رکھی ہیں سیرت کی تو ظاہر ہے کہ اس سے ہم کو کہاں تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں، وہ بچوں کے لیے لکھی ہوئی کتابیں۔ لیکن اگر انہی کتابوں کو ہم پڑھیں بے شک مگر اپنی عقل کو استعمال بھی کریں ساتھ میں کہ 13 سال کا یہ طویل دور کس طرح سے گزرا ہے، کہیں نرمی نہیں، کہیں محبت اور مودت کے آثار نہیں پائے جاتے۔ مکے کا ایک ایک فرد جو ہے وہ دشمن بنا ہے پورے 13 سال کے عرصے میں۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ صاحب کچھ غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جائیں تو حالات اور خیالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا مکے میں دشمنوں کی دشمنی اتنی بڑھتی ہی چلی گئی۔ قصور کیا؟ قصور یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کیوں کہتے ہیں، یہی تو ساری بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے آپ کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں تھی، ساری لڑائی جو تھی وہ اس کلمے کی تھی۔ یہاں تک کہ کتنے موقع وہ آئے کہ ڈیلیگیشن مشرکین کے آئے اور آ کر یہ کہا کہ یہ تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں، چلیے صاحب اگر آپ لا الہ الا اللہ کی بات جو اپنے دین کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہے جائیں، ہمارے مشرکوں ہمارے جو بت ہیں ان کو برا اور ہمارے اس طریقے کو برا کہنا چھوڑ دیں، اتنا کر لیں۔ لیکن آپ نے اس کو نہیں مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کی لڑائی نہیں تھی، جان بوجھ کی لڑائی تھی۔ جانتے بوجھتے دشمن تھے اہل مکہ، فیصلہ کر کے لڑائی لڑی جا رہی تھی اور اس میں کسی طرح کی مصالحت اور کمپرومائز کرنے کا کوئی سوال نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن کر کیا کہا تھا؟ ابو طالب آپ کے چچا جب آئے مشرکین مکہ کا پیغام لے کر تو ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ بھئی تم ان کو برا کہنا چھوڑ دو، یہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند ہو تب بھی میں اپنی بات میں کسی طرح کی کمی نہیں کروں گا، یہ کہتا رہوں گا جب تک کہ میرے دم میں دم ہے۔ تو نہ ادھر کمپرومائز کی گنجائش اور نہ ادھر۔ آخر وہ فرد، وہ ذات کہ جس کو وہاں کا بچہ اور بوڑھا صادق اور امین کہتا تھا، اور عجیب دیکھیے آپ بات، امانتیں رکھنے کے واسطے محمد رسول اللہ، دشمن امانتیں کہاں رکھوائیں؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ جب کہو کہ اللہ کے رسول مان لو، نہیں یہ نہیں مانیں گے۔ بھائی یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں جھوٹ بالکل نہیں بولتے، ساری اچھائیوں کے معترف، لیکن جھگڑا یہ کہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے۔ ایسوں سے مصالحت کی کوئی توقع؟ انہی کے اس دشمنی کی شدت کی وجہ سے ایک وقت وہ آیا 13 سال کے بعد کہ آپ اور آپ کے سارے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ ہم لوگ اس کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم ہندوستان چھوڑ کر امریکہ آ گئے، کچھ پاکستان چھوڑ کر امریکہ آ گئے، شاید ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے۔ ذہن کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کیا حالات پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہ چھوڑنا بھی کتنا مشکل تھا۔ ایک ایک آدمی رات کی اندھیریوں میں چھپ چھپ کر کے مکے چھوڑ رہا تھا، اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ مکے سے نکل کر چلے جائیں۔ تو حاصل میرے کہنے کا یہ ہے کہ ذہنوں کو متوجہ کیجئے کہ مکے کے لوگ کس لیول پر تھے۔ انہوں نے دشمنی کے اظہار میں کسی طرح کی کسر نہیں چھوڑی، ظلم کی وہ جتنی گویاں کہیے کہ امکانی صورتیں ہو سکتی تھی سب آزمائی گئیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کا۔ اب آپ بتائیں کہ جب میدان مقابلے میں ایسی قوم آ جائے تو آپ کا مشورہ اور آپ کا فیصلہ، بلکہ ہر انصاف پسند کا فیصلہ کیا یہ ہوگا کہ رحم کرو پیچھے ہٹ جاؤ، یا یہ ہوگا کہ بات جب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مقابلے پر آ گئے ہیں دشمن ہتھیار لے لے کر کے اجتماعی شکل میں، تو پھر اب بات سر سے اوپر گزر چکی ہے، اب ان کا زور ٹوٹنا ہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ رحم کرو رحم کرو رحم کرو رحم کرو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو، لیکن کب تک؟ ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر صبر کرنے والا بھی اس کا پیمانہ صبر لبریز ہوتا ہے اور اس میں اس کو کسی طرح کا قصوروار نہیں سمجھا جاتا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو اب مسئلہ یہی ہے، غزوہ بدر کے موقع پر صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت یہ ہے کہ اب کفر کا زور ٹوٹ جانا چاہیے، اس کے بغیر اسلام کا زور نہیں قائم ہو سکتا۔ یہ ہے اسی واسطے صحابہ چاہ رہے تھے قافلہ ابو سفیان کو لینا، اللہ کی حکمت کیا تھی؟ نہیں، قافلہ نہیں چاہیے، ٹکراؤ ہونا ہے مشرکین سے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ وہ پوری آیتیں جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ کیوں؟ صحابہ کی نظر اس پر ہے کہ ہم میں طاقت نہیں، تعداد بھی ہماری کم ہے، ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں، غربت کے بھی ہم شکار ہیں۔ قافلہ ابو سفیان اگر ہم کو مل گیا تو قرآن کے الفاظ میں غیر ذات شوکہ، کہ جس میں کانٹا نہیں ہے، وہ چیز تم چاہ رہے تھے، اس لیے کہ 40 آدمی تھے زیادہ زیادہ قافلے کو حفاظت کرنے والے اس قافلے کے اندر، اور مال جو تھا وہ ہزاروں اونٹوں پر لگا ہوا تھا۔ 50,000 اشرفیاں، 50,000 اشرفیاں سونے کے سکہ، 50,000 اشرفیوں کا مال تھا اس قافلے میں۔ 50,000 اشرفیاں معمولی نہیں ہوتی۔ صحابہ کی نظر اس پر ہے، بلا شبہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ 50,000 اشرفیوں کی کوئی قیمت نہیں، اس وقت کفر و اسلام کا معرکہ ہے، لہذا کفر کو سرنگوں ہونا ہے، تبھی اسلام جو ہے وہ سربلند ہوگا۔ بات اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اگر ہم تمہاری بات پہلے سے ٹھہر چکی ہوتی تم نہ آتے مقابلے میں، لیکن ہم نے غیب سے کیسا انتظام کیا، تمہیں گھر سے نکال کر لائے، لا کے بھیڑا دیا، ہم نے تمہاری مدد کی اور تم کو کامیاب کر دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اب اللہ کا پلان کیا ہے؟ میں اب صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کفر کا زور ٹوٹے، اسلام کا زور قائم ہو۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ وہ جو گرفتار ہو کر آئے اور ان کو مال دے دے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا، اب وہ ٹکرائی نہیں، بات ٹکرائی اس سے کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت تو یہ تھی کہ کفر کا سر نگو ہوں، کفر کا سر جو ہے وہ جھک جائے کسی طرح سے، اور یہ جو سرغنے آ گئے تھے سارے کے سارے یہاں میدان مقابلہ میں، جن میں سے 70 تو مارے گئے، 70 جو قید ہوئے ان کے سر قلم ہونے چاہیے تھے، ہمیشہ کے واسطے اس کا زور ٹوٹ جاتا۔ یہ تھی وہ بات۔ تو اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس قیدی اس حالت میں رہے کہ ابھی تک کفر کا زور نہیں ٹوٹا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قصوروار نہیں تھے۔ یہاں بتانا، خطاب تو نبی کا، الفاظ تو اس طرح ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں، لیکن بتانا ہے ان لوگوں کو، ان صحابہ کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ یہ دیا۔ تم کیسا مشورہ دیتے ہو نبی کو؟ نبی کے لیے تو زیب ہی نہیں تھا ایسا کرنا، تو تم نے ویسا کام، ایسے کام کا مشورہ دیا نبی کو جو نبی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ دراصل ان کو تنبیہ کرنی تھی۔ اسی واسطے آگے یہاں فرماتے ہیں کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ میاں کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہارے اوپر عذاب آ چکا تھا۔ یہ جو تم نے لیا ہے مال فدیے کا بدلے میں ان کے قیدیوں کے، اس پر عذاب آ چکا ہوتا اگر اللہ پہلے سے کوئی بات لکھے ہوئے نہ ہوتے۔ کیا لکھے ہوئے نہ ہوتے؟ اس کو یہاں نہیں واضح کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہوا تھا کہ صحابہ کو اجتماعی طور پر کسی عذاب سے ہلاک نہیں کرنا، مطلب یہ کہ ایک فیصلہ پہلے سے تھا، ورنہ تم نے حرکت تو اس وقت ایسی کر دی تھی۔
حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ عام حالات کے اعتبار سے، میں اسی لیے اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، عام حالات میں قیدی بنانا بھی غلط نہیں، قیدیوں سے بدلہ لے کر چھوڑنا بھی غلط نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ محمد کے اندر وہ آیت آئی ہے. سورہ محمد میں یہ سورہ محمد جو ہے یہ ہے صفحہ 553 صفحہ سورہ محمد. اس کو دیکھیں آپ، آیت نمبر 4. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا سامنا ہو جائے کافروں سے تو ان کی گردن مڑنی چاہیے. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، اور جب تم زور توڑ ڈالو ان کا، مقابلہ کرنے والوں کا، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر تم ان کو قیدی بنا لو، خوب اچھی طرح کس کر باندھ کے لے آؤ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب اس کے بعد چاہے تم احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہے بدلہ لے کر انہیں چھوڑ دو، اجازت ہے. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جہاں تک کہ جو جنگ جو ہے وہ اپنا ساز و سامان رکھ دے. مطلب یہ ہے کہ جنگ کے حالات ختم ہو جائیں. یہ حکم وہاں موجود ہے. اسی واسطے